बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इनकान इज़आन लिनिस्बती फतस्दीक़, बुनियादी तशरीह तो इसकी हो गई। अब यहाँ से हम ये बयान करने लगे हैं कि ये जो तस्दीक है ये मुफरद है, बसीत है या मुरक्कब है। तो इससे पहले आप ये समझ लें कि एक शर्त होता है, एक रुकन होता है। शर्त क्या होता है? जो खारिज अनिश शे होता है, खारिज अनिश शे यानी चीज़ की माहियत और हकीकत से खारिज होता है उसके लिए लाजिम है। जिस तरह वज़ू नमाज के लिए, अब वज़ू नमाज से पहले होगा लेकिन है नमाज के लिए ज़रूरी। और रुकन जो होता है, रुकन के साथ दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शतर, शीन तौरा शतर। तो रुकन और शतर जो होता है ये दाखिल फी शै होता है, लाजिम भी होता है चीज़ के लिए लेकिन दाखिल फी शै होता है। जिस तरह नमाज के अंदर रुकू सजदा वगैरह, ये नमाज के लिए ज़रूरी है लेकिन दाखिल के दर्जे में। अच्छा, इसको समझने के बाद अब हम जाते हैं जी तस्दीक की तरफ। तस्दीक जो है वो बसीत है या मुरक्कब है। तो सबसे पहली बात ये है कि हुक्मा, नंबर एक हुक्मा ये कहते हैं, हुक्मा कहते हैं कि तस्दीक फ़कत हुक्म का नाम है। आप मुझे बताएं, जब इन्होंने फ़कत हुक्म का आया तो बसीत हो गया या मुरक्कब हो गया? इनके यहाँ बसीत हो गया, आया भी था। अच्छा वहाँ भी आपने तफसील से पढ़ा उसमें। तो अब तस्दीक जो है फ़कत हुक्म, फ़कत किसको कहते हैं जी? हुक्म को। अच्छा, अब ये जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें कौन सी हैं? तसव्वुरात महकूम अलैह, महकूम बिही और निस्बत खबरिया वगैरह, ये चीज़ें फिर वो कहते हैं शर्त के दर्जे में होंगी, रुकन के दर्जे में नहीं होंगी। है लाजिम है, उनके बगैर तस्दीक नहीं होगा लेकिन बाहर से लाजिम है, अंदर से लाजिम नहीं। ये कौन कह रहा है? हुक्म आता है। उन्होंने शर्त करार दे दी है इसको और तस्दीक को जो है वो बसीत करार दे दी है। अच्छा, इसी तरह जो है आगे दूसरे हैं इमाम राजी साहब कहते हैं कि नहीं, तस्दीक तसव्वुरात सलासा, कौन सी तसव्वुरात सलासा? ये जो अभी मैंने गुने महकूम अलैह, महकूम बिही और निस्बत खबरिया, इनको निस्बत हुक्मिया, इन तीनों को मिलाकर वो कहते हैं चौथी चीज जो है हुक्म। इन चारों का नाम जो है, इनके मजमूए का नाम तस्दीक है। जब चारों के मजमूए का नाम तस्दीक होगा तो आप बताएं तस्दीक मुरक्कब मुफरद हुआ, बसीत हुआ या मुरक्कब हुआ? इनके यहाँ मुरक्कब होगा। महकूम, महकूम अलैह, निस्बत हुक्मिया खबरिया जिसको कहते हैं, और खुद हुक्म। ठीक हो गया, ये चार चीजें हो गई। इन्होंने यहाँ पर इसको शतर और रुकन करार दे दिया कोई हर एक चीज, और पहले उन्हें शर्त करार दिया था। ये फर्क समझ आ गया जी? तो बहरहाल ये एक बुनियादी इख्तिलाफ इनका आपस में ये हो गया। अब आगे ये जो हुक्मा हैं, हुक्मा इनकी फिर अंदर दो ग्रोह हैं, एक मुतकद्दिमीन है और एक मुताखिरीन। अब मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन का आपस में एक थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया है। मुतकद्दिमीन कहते हैं तस्दीक के तीन ये जो शर्त हैं, तीन अज्जा हैं। कितने अज्जा हैं? तीन अज्जा हैं। तीन अज्जा कौन से हैं? मौजू, महमूल और ये जो निस्बत इज़ानिया ऊपर आई हुई है मतन में, इजाबन सलबन। कितने बना दिए उन्होंने? तीन बना दिए। किसने? मुतकद्दिमीन ने। और मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह भी इन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं। अल्लामा तफ्ताज़ानी भी मुतकद्दिमीन की रोच ले चुके हैं। इसी वजह से ऊपर उन्होंने क्या लिखा है? इनकाना इज़आन निस्बत, मुतकद्दिमीन को ले चुके हैं। दूसरे जो हजरत हैं वो हैं मुताखिरीन हुक्मा। उनके नजदीक चार अज्जा। कितने अज्जा? चार। अब चार अज्जा जो होंगे उनमें वही होगा मौजू, महमूल, निस्बत खबरिया, निस्बत खबरिया, यहाँ तक आ गया। मौजू, महमूल, निस्बत खबरिया, और चौथी चीज वो कहते हैं निस्बत इजाफिया तक़यीदिया, निस्बत इजाफिया तक़यीदिया। अब ये क्या बला है इस बार निस्बत इजाफिया तक़यीदिया? कहते हैं ये बला है कि ये जो आप ज़ैदुन क़ाइमुन पढ़ते हैं ना, ज़ैद खड़ा है, तो आप इस तरह करें, महमूल को मस्दर की ताबील में ले लें और उसको मौजू की तरफ मुज़ाफ कर दें। ज़ैदुन क़ाइमुन, क़ाइमुन का मस्दर निकालें क़ियाम,
اس کو اٹھا کر زید سے پہلے لا کر مضاف کریں زید کی طرف، قیام زید، تو وہ زید القائم کو قیام زید کی ترتیب تعبیر میں لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اصل میں زید القائم کے اندر ایک مفہوم پڑا ہے، وہ ہے قیام زید، کھڑا ہونا۔ اب یہ ہے نسبت، بولا کیا کہتے ہیں اس کو، مضاف مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ آپ کو پتہ ہے وہ مرکب تقییدی ہوتا ہے، تو اس لیے ایک اس کے اندر یہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کا بھی لحاظ کریں گے تو پھر اس کو جا کر ہم نسبت ازانی کی طرف لے کے چلتے ہیں آگے، تو یہ گویا 4 بن جائیں گے، کتنے بن جائیں گے 4، لیکن مصنف نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، انہوں نے اگر اس کی طرف التفات کرتے تو مصنف اوپر جو کہہ رہے ہیں نا امکان اذعان نسبتی، تو اس طرح نہیں کہتے بلکہ اس طرح کہتے ہیں پھر اذعانا لوقوع النسبت التقییدیہ، اس طرح کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کہا، گویا انہوں نے اس کو رد کر دیا، اور شکر ہے رد کی، تیری نمی لانے کی ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے امکان اذعان نسبتی متقدمین کو لے لیجیے۔ اچھا اس میں اور بھی کچھ اضافی باتیں ہیں لیکن وہ آپ کے کام کی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ان کو میں چھوڑ کے آگے چلتا ہوں۔ وَإِلَّا فَتَصَوُّرْ، اور اگر ایسے نہ ہو، نسبت اذانیہ یقینیہ نہ ہو، خبریہ نہ ہو، فتصور کیا تصور ہے، اور میں نے کہا تھا تصور کی ابھی کتنی قسمیں آپ نے لکھی ہیں 24، وَيَقْتَسِمَانِ، اور یہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں، یا یہ اس کے معنی لے لیں یقتسیمانی، اگر یوں کہیں کہ یہ دونوں تقسیم کرتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ تصور تصدیق تقسیم کرتے تو نہیں ہے نا، تقسیم ہوتے ہیں، پھر اس کا ہم یوں معنی کریں گے یقتسیمانی، اور وہ تصور تصدیق دونوں حصہ لیتے ہیں، دوسرا معنی بانٹ لیتے ہیں، تصور تصدیق کیا کر لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، کس میں سے، بالضرورتی لازمی طور پر، بدیہی طور پر، کس میں سے، الضرورت بدیہی میں سے، تو بدیہی الضرورت یہ مفعول بھی ہے، کس کا، یقتسیمانی کا، ضروری بدیہی، میں نے کہا تھا جس کو ہم بدیہی ہوا پڑھ کے آئے، یہاں علامت افضانی اس کو ضروری کہہ رہے ہیں، والاکتساب بالنظری، جس کو ہم وہاں نظری کہہ کے آئے اس کو یہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، اکتساب بالنظر، یعنی کمایا ہوا، کمانے، جس کو ہم کما رہے ہوتے ہیں، صحیح ہو گیا، یہاں تک سمجھ آگی بات ہے؟ اچھا اب یہ میں نے کہا نا تقسیم کرنے والے نہیں، اگر یہ معنی کریں گے تو یہ غلط ہے، کس معنی میں لیا ہم نے اس کو، اخذ القسمتی، اخذ القسمتی، قسمہ کیا مطلب، وہ اپنا حصہ لیتے ہیں بدیہی اور نظری میں سے، کون لیتے ہیں، تصور اور تصدیق۔ اچھا جی اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں، جی کتاب کی طرف آئیں اندر، انکان اذعان نسبتی، اگر اذعان نسبت ہو، اعتقاد بالنسبت خبریت ثبوتیہ، یا بھی اذعان نسبت کی تشریح کر رہے ہیں علیم صاحب، اعتقاد ہو بالنسبت خبریہ، نسبت خبریہ کا ثبوتیہ، ثبوتیہ کے ساتھ، ثبوتیہ کے طور پر، کل اذعانی جیسے کہ اذعان یقین اس کا، بان زیدن قائم، کہ زید کیا ہے، کھڑا ہے، یہ ثبوتیہ ہے نا، ایجابیہ، اب اس سلبیہ یا سلبی کے طور پر ہو، کل اعتقادی جیسے کہ اعتقاد رکھنا اس بات کا، بانہ لیس بقائم، کہ زید کھڑا نہیں ہے، فقد کا اختارا، پس یہاں پر اختیار کیا ہے مذہب الحکماء، حکماء کے مذہب کو، حیث اس حیثیت سے کہ جعل تصدیقہ، کس حکماء میں سے کس کے مذہب کو لیا ہے جی، متقدمین کے، جعل تصدیقہ اس متقدمین کو لیا ہے، ٹھیک ہے جی، حیث اس حیثیت سے کہ جعل تصدیقہ، انہوں نے بنا دیا تصدیق کو، نفس الاذعانی، نفس اذعان والحکم، ٹھیک ہو گیا، دون المجموع المرکب، نہ کہ مجموعہ مرکب، جیسا کہ کس نے لیا ہے، راضی نے، منہ اس میں سے، منہ اس میں سے یعنی حکم میں سے، ومن تصور، اور ایسے تصور طرفین میں سے، یعنی انہوں نے موضوع محمول اور حکم وغیرہ کو مجموعہ کو ملا کر امام راضی نے کیا بنا دیے، تصدیق بنا دی، کما زعمہ الامام الرازی، جیسا کہ امام راضی نے اس کو مرکب تصور کیا ہے، لیکن کما زعمہ، یہ جو علامہ یزدی نے کما زعمہ کا لفظ آیا نا، اس سے اشارہ دیا ہے کہ امام راضی کا قول ضعیف ہے، کما، یہ تشبیہ کے لیے جو لفظ آ جاتے ہیں، یا قیلا، یا کچے کچے جو الفاظ انداز نسبتیں کی جاتی ہیں، تو یہ ذوق کی طرف اشارہ ہوتا ہے، امام راضی کے قول کے ذوق کی طرف اشارہ ہے۔ واختار مذہب القدماء، جی مصنف نے کس کا مذہب لیا، علامہ تفتزانی نے، متقدمین کا، تو اس حیثیت سے کہ جعل، انہوں نے بنا دیا ہے متعلق الاذعان، اذعان کا جو متعلق ہے کیا، والحکم، اور حکم کا، الذی وہ ہوا جزء اخیر للقضیۃ هو النسبۃ الخبریۃ الثبوتیۃ او السلبیۃ، یہی ہے نا قدماء کے ہاں،
لا وقوع نسبت ثبوتیت تغییریت او لا وقوع، نہ کہ تغییری شیعہ کو دی ہے، اگر وہ لیتے تو پھر متاخرین کو لینا ہوتا، ایسے نہیں۔ وَإِلَّا فَتَصَوَّرْ، آگے چلیں جی، آگے آگے اِذِ الْمُصَنِّفُ سَيُشِيرُ، اس وجہ سے مصنف ان قریب اشارہ کریں گے اِلَى تَثْلِيثِ أَجْزَاءِ الْقَضِيَّةِ فِي مَبَاحِثِ الْقَضَايَا، جب قضیوں کی بات آئے گی تو وہاں پر وہ تین اجزاء، قضیے کے تین اجزاء کی طرف کیا لیں گے؟ اشارہ، موضوع، محمول وغیرہ اور نسبت خبریہ جو کی۔ وقوله قول الماتن وإلا فتصور سواء كان ادراکا لامر اب یہ تصور کی آپ نے جو 24 قسمیں پڑھی ہیں انہوں نے شارٹ کٹ میں آپ کو کچھ قسمیں بتائی ہیں، ذرا دیکھیں۔ سواء كان ادراکا لامر واحد، برابر ہے کہ وہ ایک یا کہ امر و تصور زید، ہم نے یہاں سے نہیں شروع کیا، ہم نے وہ کلمہ بلا جزء وہاں سے شروع کیا۔ او لامور متعددۃ بدون النسبہ كتصور زید عمر بکر، او مع نسبت غیر تامہ ناقصہ لا یصح السکوت علیہا كتصور غلام زید، او تامہ انشائیہ یا انشائیہ کی 11 قسمیں كتصور اضرب، پہلی قسم دی ہے 11 قسموں میں سے اس کی مثال دی ہے، او خبریہ یا خبریہ ہی ہو لیکن مدرکتم بادراک غیر اذعانی، لیکن اس کے اندر پکی بات نہ ہو، اور جو میں نے کہا انداز شک والا ہو یا الفاظ شک والے جیسے ہوگا، شاید ہے کہ، امید ہے کہ، انداز شک والا زید آیا ہے ابھی بھی شک نہیں، یہ دونوں باتیں اس میں جائیں گی شک تصور میں۔ کما فی صورت تخییل، جیسے کہ تخییل میں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تخییل کیا ہے کہ آپ جملہ تو بول رہے ہیں خبریہ، لیکن ابھی تک آپ اندر سے خود مطمئن نہیں ہے کہ میں ہاں کہوں یا نہ کہوں، تو یہ تخییل ہے، یہ بھی تصور ہے۔ والشک، شک 50%، والوہم 30-40%، ادھر سے 60-70 والا جو ہے وہ راجح ظن غالب، وہ یقین اس میں جا رہا ہے، تصدیق میں جا رہا ہے، وہ تصدیق کی قسم ظن۔ اور قولہ ویقتسمان، الاختصام بمعنی اخذ القسمہ، یعنی وہ اپنے حصے کو لینے والا، علامہ فی الاساسی، جیسے کہ اساس ہے کہ لغت کی کتاب ہے، ڈکشنری ہے، اس میں بھی یہی معنی کیا گیا ہے، یقتسم التصورہ اور تصدیقہ، یعنی یہ تصور اور تصدیق لیتے ہیں، کلم ہر ایک، من وصف ضرورتی، یہ ضرورت کے 2 وصفوں میں سے ایک، کیا؟ الحصول بلا نظر، حاصل ہونا بغیر نظر کے، بغیر نظر کے جو حاصل ہوگا بدیہی ہوگا نظری ہوگا، والاکتساب الحصول بالنظر، ٹھیک ہے۔ فیاخذ التصور، پس لیا انہوں نے تصور کو قسمن، ایک قسم بناتے ہوئے، من الضرورتی، ضرورت یعنی بدیہی سے، فیصیر ضروریا، یعنی تصور بدیہی ہو گیا، تصور بدیہی ہو گیا، وقسما من الاکتساب فیصیر قسمیا، یعنی تصور نظری ہو گیا، وقد الحال فی التصدیق، اسی طرح کا حال بنا لیں کس میں؟ تصدیق میں۔ فالمذکور فی هذه العبارۃ، پس مذکور اس عبارت میں صریحا، بالکل واضح جو آیا ہے، وہ انقسام الضرورت والاکتساب بالنظر، وہ تو بدیہی اور نظری کا تقسیم ہونا ہے نظر کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویعلم، اور اس سے جانا گیا ہے کہ انقسام کل من التصور، تقسیم ہونا ہر ایک کا تصور اور تصدیق میں سے، الی ضروری والکسبی، یعنی تصور اور تصدیق کی قسمیں بنانا ضروری اور کسبی کی طرف، یہ ضمناً معلوم ہوا ہے، جب یہ ضمناً معلوم ہوا ہے تو وہ کنایتاً، اور کنایتاً معلوم ہوا ہے، وہی ابلغ و احسن من التصریح، کہتے ہیں کنایہ ابلغ ہوتا ہے کس سے؟ تصریح سے، صریح سے، کیوں؟ لأنہ اوقع فی الاذہان والقلوب، جو چیز آپ غور و خوض کر کے، مشقت برداشت کر کے اندر سے نکالتے ہیں، وہ پھر آپ کے دل اور دماغ سے نکلتی، اور جو سرسری سے چلتے ہوئے لے لیتے ہیں وہ پھر پرسوں ترسوں یاد نہیں رہتی، یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں قولہ بالضرورت اشارۃ، اس ضرورت کی بالضرورت سے اشارہ ہے اس طرف کہ ان هذا القسمۃ بدیہیۃ، کہ یہ قسم جو ہے، یہ تقسیم جو ہے بدیہی بھی ہوتی ہے، لا تحتاج الی تجشم الاستدلال، جو محتاج نہیں ہوتی استدلال کے تجشم کی طرف، تجشم معنی تکلف، یعنی استدلال کے تکلف کی طرف نہیں جاتی، بدیہی میں تکلف کرنا پڑتا ہے؟ نہیں کرنا پڑتا نا، معلوم ہوتا ہے۔ کما ارتکبہ القوم، جیسے کہ خواہ ارتکاب کرنے کی کوشش کی قوم نے، وذالک، اور یہ مقدمہ بدیہی ثابت ہونا،
लिअन्ना इस वजह से कि इज़ा रजाना जब हम रुजू करें इला विजदानीना अपने विजदान की तरफ वजदना मिन तसव्वुरात हम पाते हैं तसव्वुरात से मा हुआ वो जो हासिल लना जो हमारे लिए हासिल होता है बिला नजर बगैर नजर के यानी तसव्वुर नजरी का तसव्वुर हरारती का तसव्वुरिना अल हरा का तसव्वुर अल हरारती जैसे कि हरारत का तसव्वुर आग गर्म है आग की गर्मी तसव्वुर है ना लेकिन नजरिया या बदीही है बदीही सावने दी गर्मी बदीही अच्छा वल बरूदा और बर्फ की बरूदा दिया वैसे ठंडक सर्दी की तो ये हम पाते हैं महुआ अच्छा वमिनहा और इसी में से मा हुआ वो है जो हासिलना जो हमारे लिए हासिल होता है बिन नज़र वल फिक्र नजर फिक्र करने के साथ का तसव्वुरी हकीकतल मलकी जैसे कि मलक फरिश्ते को हम जानते हैं उसके लिए हमें तफ्तीश करनी पड़ती है वो तसव्वुर नजरी होगा वल जिन्नी और जिन साहिब भी वकदालिका मिन तस्दीकात और इसी तरह तस्दीकात में भी आप बात चला सकते हैं मा यहसुलु बिना नजर जो बगैर नजर के हासिल हो जाए का तस्दीकी जैसे कि तस्दीक बिअन्न शम्सा मुशरिक़तुन सूरज चमकता दमकता है इसमें कुछ शक है ये तस्दीक बदीही वन नारु मुहरिक़तुन आग जलाती है वमिनहा मा यहसुलु बिन नज़री और बाज़ वो है जो नजर के साथ हासिल होते हैं का तस्दीकी जैसे कि बिअन्नल आलम हादिसुन आलम सारा का सारा नौ पैदा है उसकी इब्तिदा है वसानिउ मौजूदुन और बनाने वाला मौजूद है बनाने वाले इसका कोई ना कोई मौजूद है इसमें आपको दलील देनी पड़ती है कि आलम वाकई हादिस है इस पर भी दलील देनी पड़ती है और इसका बनाने वाला भी अल्लाह मौजूद है दहरी है जो अल्लाह को नहीं मानते आपको दलील देनी पड़ती है ठीक हो गया वहु कौलुहु व हुवा मुलाहज़तुल माक़ूली अब ये नई बात यहाँ से शुरू हो रही है पटोली सदर साहब का कुछ क्या साहब को पूछती